عمرے کے 4 فرض ہیں. سب سے پہلے احرام، وہ تو آپ پہنے میں، احرام ہے، عمرے کی نیت ہے. دوسرا طواف، یہ دوسرا فرض ہے عمرے کا. اور تیسرا سعی. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ حلق یا تقصیر، یعنی ٹنڈ کروانا یا پھر چوتھائی سر کے 1 پورے کے برابر بال کٹوانا، اس کو تقصیر کہتے ہیں. تو سب سے پہلے احرام. احرام آپ نے باندھا ہوا ہے. یہ احرام میں نے منگوایا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کس طرح باندھنا ہے. بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ احرام کیسے باندھیں گے. ہم جب حج پر تھے تو ہم جا رہے تھے عمرے کے لیے یا طواف کے لیے جا رہے تھے، تو پیچھے پورا ترکیوں کا قافلہ آیا. میں نے کہا ترکی ویسی عاشقان رسول ہوتے ہیں، سارا ماشاء اللہ بھائی سب احرام میں. تو میں نے ان کی ویڈیو بنائی. اب وہ چاچا جو ہے نا وہ ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے بیچاروں نے احرام باندھا وہ پنوں سے، وہ ساری پنیں کھل گئیں. اب چاچا احرام پکڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہ میرا احرام کھل گیا. تو احرام باندھنے کا طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اٹھائے عبدالوکیل بھائی. تو احرام باندھنا بہت آسان ہے. آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں تو آپ انشاءاللہ آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہ دیکھیں، یہ ہے احرام. احرام اچھی کوالٹی کا لیں، چاہیں تو دونوں تولیے ہوں، چاہیں تو دونوں لٹھے ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو تہ بند ہو آپ کی وہ لٹھے کی ہو، اچھا لٹھا ہو. اور جو اوپر چادر پہننی ہے وہ کیا ہو؟ تولیہ. تولیہ بھی اچھی کوالٹی کا. یہ اچھی کوالٹی والا تولیہ ہے، ہمارے فروخ بھائی سے منگوایا. میں نے کہا احرام لے کر آؤ بھائی. تو یہ ابھی عمرہ کر آئے تھے فروخ بھائی ہمارے، پچھلے سال کچھ مہینے ہوئے ہیں. تو یہ اب یہ تہ بند ہے سمجھ لیں. یہ عمرے کا احرام باندھنے کا آپ یہیں سے پریکٹس کریں. جو جا رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، احرام لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور جب اینڈ ٹائم آتا ہے جب باندھتے ہیں، تو بھائی یہ پھر آپ کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ ابھی سے یہیں سے پریکٹس کریں. تھوڑا سا احرام باندھ کے گھومیں، بھلے کپڑوں پہ باندھ لیں، احرام باندھ کے گھومیں، تھوڑا اٹھیں بیٹھیں لیٹیں، تاکہ آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں گے. ورنہ لوگوں کو اس کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، یار احرام کیسے سنبھالیں گے. ہمارے ساتھ ایک خان صاحب ان کو غصہ آ گیا، بولے اتار رہا ہوں میں احرام مینا میں. بھائی میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، احرام تھوڑی اتارنا، وہ 10 کو اترے گا احرام. بولے سنبھل ہی نہیں رہا. تو وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو احرام کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی. ورنہ باندھنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ احرام ہے، یہ آ گئی احرام کی تہ بند. یہ آپ نے دونوں سرے ملانے، دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ دونوں سرے آپ نے یہ سیدھے ہاتھ کو یوز کرنا ہے. یہ دونوں سرے مل گئے، دونوں سرے برابر برابر. اب اس کو آپ نے یہاں سے دبانا ہے. تھوڑا پیٹ جن کا تون نکلی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا اندر کر لیں تاکہ ٹائٹ ہو جائے. یہ پکڑا، اب اس کو یہاں موڑ لیں، تھوڑا سا ادھر کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں. یہ آ گیا یہاں پر. اب دیکھیں یہ چھوڑ دیا میں نے نا. اب اس کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے. کہاں گیا بھائی؟ یہ آپ نے دبا کے رکھنا ہے. اور اگر جس کا پیٹ نکلا ہوا تھوڑا سا وہ اندر کر لیں اور ٹائٹ کر لیں. یہاں سے لائے یوں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب یہاں سے لائے یوں، اور چاہیں تو اور کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی ہے، چلیں اور کر لیں. یہ اور یہ لائے یوں، یہ ہو گیا. اب آپ نے اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو ارسنا ہے اس طرح. یہ اتنا ٹائٹ ہو جائے گا، بیلٹ بھی کا ٹائٹ کرے گا. اور پھر آپ بھاگے دوڑیں، یہ اگر کھل جائے تو بتائیں. یہ ہو گیا ٹائٹ. صحیح ہے بھائی. اچھا اب اس میں یہ خیال رکھنا، یہ جو ٹنڈی ہوتی ہے نا، ٹنڈی، اس کے نیچے ہے ناف. ناف ہے ستر. بازو کا احرام نیچے آ رہا ہوتا ہے، پورا ستر ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ نماز بھی نہیں ہوگی اسی صورت میں. تو آپ نے احرام تھوڑا کیا کرنا ہے، اوپر رکھنا ہے، یعنی ٹنڈی کے اوپر رکھیں. اب یہ احرام آ گیا. اب یہ دیکھیں آرام سے آپ چلیں بھاگیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ جو تہ بن گئی ہے نا، اس سے آپ کی بدنگاہی بھی نہیں ہوگی. آپ یہ کھولیں، ہوا بھی چلے گی تو آپ کی بچت رہے گی. اس سے بے پردگی بھی بے پردی نہیں ہوگی. آرام سے آپ بھاگے دوڑیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا پھر بھی کسی کو کیونکہ پہلی مرتبہ احرام باندھتے ہیں تو تھوڑا سا شک ہوتا ہے، یار کھل نہ جائے مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک بیلٹ آتا ہے اچھی کوالٹی کا بیلٹ، وہ آپ اس کے اوپر باندھ لیں اور اس کو ٹائٹ کر لیں. لیکن احرام باندھنے کی نیت سے نہیں باندھنا، بلکہ اس نیت سے باندھنا ہے کہ میں کچھ چیزیں اپنے پاسپورٹ اور ضروری چیزیں موبائل وغیرہ وہ بیلٹ کے اندر رکھ لوں گا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ آسان ہے. یہ دوبارہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دونوں سروں آپ نے ملائے، دوبارہ دیکھیں، یہ دونوں سرے ملائے. یہ سیدھے ہاتھ کو یوز کرنا ہے. یہ پکڑ لیا یہاں پر، یہ الٹا ہاتھ ہے میرا. اس کو آپ نے یہاں سے لیا، ٹائٹ کیا، تھوڑا سا ادھر کر لیں اور ٹائٹ کرنا چاہیں پیٹ تھوڑا اندر کر کے. یہ ٹائٹ ہو گیا. اب اس کو یہاں سے یوں لے کر آئیں، یہ پھر یوں لے کر آئیں اور پھر یوں لے کر آ جائیں، جتنی آپ تہ دینا چاہیں، اور پھر اس کو ارس لیں. یہ بہترین ہو گیا. یہ آپ کھولیں گے تو کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ. اتنا ٹائٹ ہو جائے گا یہ. پھر اس کے اوپر چاہیں تو بیلٹ باندھ لیں.
اچھا اب دوسرا ہے کیا ہے، آپ نے چادر یوز کرنی ہے. یہ چادر ہو گئی. اب آپ کا احرام ہونا چاہیے بڑا، اور یہ جب احرام لیں تو احرام لیتے وقت آپ چیک کریں کہ یہ چادر پوری بڑی ہے کہ نہیں. وہ کس طرح چیک کریں گے کہ یہ جو حصہ ہے نا آپ کا یہ یہاں ہے، اس کو بھلے اندر ارس لیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا اب آپ اس کو پلٹا دیں اور اوڑھیں. یہ تو یہ جو سرا ہے نا آپ کا چادر کا، یہ آپ کے اس کندھے پر آنا چاہیے. لینا بھائی، یہ تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے. ہاں یہ صحیح ہے، صحیح ہے. تو اب یہ ہے کہ احرام آپ کا پرفیکٹ ہے. اب احرام باندھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو نماز میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اب ہم احرام میں اسی طرح آپ نے رکھنا ہے. سر آپ نے احرام میں نہیں ڈھکنا، سر بھی نہیں ڈھکنا، چہرہ بھی نہیں ڈھکنا. مرد کے لیے نہ ہاتھوں کو وہ ڈھک سکتا ہے، نہ سر کو ڈھک سکتا ہے، نہ پاؤں کو ڈھک سکتا ہے. عورت ساری چیزوں کو ڈھکے گی سوائے چہرے کے. یہ مرد و عورت کے احرام میں فرق ہے. اور عورت کا احرام اس کے گھر کے کپڑے ہیں، جو وہ گھر کے کپڑے پہنی ہوئی ہے وہی اس کا احرام ہے. مردوں کا احرام یہ 2 چادریں، نیچے آپ نے کچھ نہیں پہننا. یہ تو میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، انڈر گارمنٹس کچھ بھی نہیں، صرف 2 چادریں آپ کے جسم پر ہوں گی. یہ آپ کا احرام ہے، ٹھیک ہے. اب احرام میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ پورا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ درست نہیں ہے نا، نماز میں سینہ نظر نہیں آنا چاہیے. تو آپ امیر علیہ سنت نے کیا فرمایا کہ آپ اس طرح جیسے احرام پہنے ہوئے تو یوں ہاتھ باہر کریں اور یوں کریں، اللہ اکبر، سینہ ڈھکا رہے گا. ورنہ لوگ اللہ اکبر یوں کریں گے تو سینہ پورا نظر آئے گا. تو آپ تھوڑا سا ہاتھ باہر نکال کے یوں کر کے، تاکہ آپ کا سینہ نہ کھلے. اور یہ احتیاط رکھنی ہے کہ یہ جو حصہ ہے ناف کا یہ ڈھکا رہے. ناف کے نیچے اگر احرام چلا گیا تو یہ ستر کا حصہ ہے، چھپانے کا حصہ ہے. ستر کا حصہ ظاہر ہو گیا تو مسئلہ ہوگا. تو یہ احرام ہے. اب احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے سے لیا. آپ حرم میں پہنچیں، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اب آپ دیکھیں کہ وہ سبز لائٹ کہاں جل رہی ہے، اوپر سبز لائٹ جل رہی ہوگی. اس سبز لائٹ کے نیچے آئیں گے، وہ کعبے کی طرف دیکھیں گے تو عین حجر اسود آپ کے سامنے ہوگا. تو آپ نے اب طواف شروع کرنا ہے. طواف کی نیت کر لیں، وہ رفیق الحرمین میں طواف کی نیت شامل ہے. اور اس کو دیکھ کر آپ کتاب اپنے ساتھ رکھیں، طواف کی نیت کتاب سے دیکھ کر پڑھیں. پھر کعبۃ اللہ شریف کے قریب آ کر یا حجر اسود کے اس نیلی ہری لائٹ کے نیچے آ کے جب دیکھیں گے حجر اسود آپ کے بالکل سامنے ہوگا. اب آپ جا تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ حج کے دنوں میں تو رش بہت ہوتا ہے، عام دنوں میں بندہ نہیں جا سکتا، حج کے دنوں میں تو زیارت ہی کر سکتا ہے. اور آپ نے کوئی وہاں مقابلہ کرنے نہیں جانا کہ حجر اسود کو میں نے چومنا ہی چومنا ہے. حجر اسود کو چومنا سنت ہے جب کہ آپ پہنچ سکیں بآسانی. وہاں عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، یہ شدید گناہ ہے اور دھکم پیلی ہوتی ہے. بھائی آپ دور سے استلام کریں، استلام یعنی دور سے چوم لیں، آپ کی سنت کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. پھر کبھی اگر موقع مل گیا تو آپ قریب چلے جائیں. اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ گئے، اب آپ نے استلام کرنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور یوں کہنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے بھائی، حجر اسود کے سامنے آ گئے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اب آپ نے چومنا ہے اور پھر کعبے کو الٹے ہاتھ پہ کر لینا ہے. یعنی اب بالکل آپ نے مڑ جانا ہے. اب آپ کا طواف کا پہلا چکر کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے سیدھا کندھا کہاں گیا بھائی، یہ کھول لینا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتباء. کیا کہتے ہیں، یعنی یہ طواف کرنے سے پہلے پورے طواف کے چکروں میں یہ سیدھا کندھا آپ کا کیا ہوگا، کھلا رہے گا. بعض لوگ جو ہے نا 3 چکروں میں کھولتے ہیں، باقی میں ڈال لیتے ہیں، اس کو ڈھک لیتے ہیں. تو پورے طواف کے چکروں میں یہ آپ کا سیدھا کندھا کھلا ہوا ہوگا. اور طواف جب شروع کریں گے تو اب آپ نے طواف میں رکنا نہیں ہے بلا ضرورت، ٹھیک ہے. اور شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب اکڑ کے چلنا. حالانکہ قرآن میں لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چل زمین میں، لیکن وہاں اکڑ کے چلنا ہے. اور یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ جو وہی سنت ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ سنت نہیں ہے. تو وہاں اکڑ کے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تھوڑی اکڑ دکھا کر ابتدائی 3 پھیروں میں، اور باقی 4 پھیروں میں پھر نارمل چلنا ہے. یوں 7 چکر آپ نے کرنے ہیں. 7 چکر ہوں گے طواف کے اور 8 مرتبہ استلام ہوگا. ہر چکر کے بعد آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کر جو میں نے بتایا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کو آپ نے چومنا ہے. پھر طواف کا چکر شروع کر دینا ہے. ہر چکر کی ایک دعا ہے جو کہ کتاب میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ نے طواف کی 2 رکعت جس کو نماز طواف کہتے ہیں وہ ادا کرنی ہے. وہ اس کا مقام یہ ہے کہ مقام ابراہیمی کے پیچھے وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں بھی ادا کر لیں. پھر اس کے بعد ہم ملتزم پر آئیں. حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اس سے لپٹنا یہ سنت ہے. وہاں جا کے دعائیں مانگیں اگر رش نہ ہو. پھر اس کے بعد آب زمزم پینا ہے. آب زمزم خوب پئیں اور آب زمزم پینے کے بعد دعا کریں. اس وقت جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے سعی کی طرف جانا ہے. صفا سے ابتدا کرنی ہے، مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا
دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، یوں سعی کے کتنے چکر کرنے ہیں؟ 7 چکر کرنے ہیں۔ جب سعی کے 7 چکر ہو جائیں تو اس کی بھی 2 رکعت نفل سعی کی پڑھنا یہ مستحب ہے، چاہیں تو پڑھیں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد اب آپ کا آخری فرض عمرے کا وہ ہے حلق کروانا، یعنی ٹن کروانا یا تقصیر۔ ٹن کروائیں تو سرکار علیہ السلام نے اس کے لیے 3 مرتبہ دعائیں دیں، اور جو تقصیر کروائے یعنی بالوں کو 1 پورے کے برابر کٹوائے اس کے لیے سرکار نے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائیں فرمائی۔ اگر یہاں بھی حلق نہیں کروائیں گے تو کہاں کروائیں گے؟ یہاں حلق کروانا سنت، عظیم سنت ہے، تو یہ حلق جیسے ہی کروائیں گے اب آپ عمرے سے احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے، اور مبارک کو آپ کا عمرہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، اور ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، بلکہ اوپر ہو گیا۔ اگلے جمعے حج کا طریقہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔